ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج یکم رمضان المبارک پروگرام خلاصۃ القرآن لے کر آپ کا میزبان سید اعجاز احمد گیلانی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین کرام، قرآن کریم اور رمضان المبارک ان کا آپس کا ایسا ساتھ ہے کہ اللہ کریم نے یہ لاریب کلام قرآن مجید فرقان حمید اسی ماہ مقدس کی 27ویں شب کو اس کا نزول ہوا، اور اس لاریب کلام کی برکتوں سے، رمضان المبارک کی برکتوں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مرتبہ پھر استفادہ کرنے کا موقع عطا فرمایا۔ آج کی اس گفتگو کے اندر خلاصۃ القرآن کے نام سے موسوم اس پروگرام کے اندر ہم پہلے پارے سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ اور دوسرے پارے کے پہلے 5 رکوع ان کے حوالے سے، کیونکہ ہمارا جو پروگرام ہے وہ روزانہ کی نماز تراویح میں پڑھی جانے والی منزل کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھنا ہے، اور کیا اس میں میسج ہے اس کو ہم نے کنوے کرنا ہے۔ سامعین محترم، سورہ فاتحہ، جیسا کہ اس سورہ پاک کے نام سے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا، فاتحہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور انوار و تجلیات کے دروازے کھولنے والی سورہ فاتحہ ہے۔ اور سورہ فاتحہ یہ مکی سورہ پاک ہے، اور مکی صورتوں کو یہ فضیلت اور یہ مقام حاصل ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پاک میں رہے اور جتنی بھی آپ کے اوپر اللہ کے قرآن کی آیات اور صورتیں نازل ہوئیں وہ صورتیں مکی کہلائیں، اور پھر خصوصی طور پر یہ بالترتیب قرآن مجید کی ایک بار یعنی یک بار کی نازل ہونے والی واحد سورہ پاک ہے جو اکٹھی نازل ہوئی ہے، سورہ فاتحہ۔ اس کا نام ام القرآن بھی ہے، اس کا نام شفا بھی ہے، اس کا نام السبع المثانی بھی ہے، اور اس سورہ پاک کے اندر جتنا کچھ پورے قرآن میں موجود ہے اس سورہ پاک کے اندر اس کو سمو کر رکھ دیا گیا ہے۔ اس کے اندر آپ دیکھیں تو اس سورہ پاک کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی صفات، اس کی شانیں بیان کی گئیں، پھر بندے کا اپنے مالک کریم کی بارگاہ میں عرض و معروض کا سلسلہ بیان کیا گیا، اور پھر اس سورہ پاک کے اندر اللہ تعالیٰ کے انعام یافتہ لوگوں کے رستے پر چلنے کا وہ اللہ کی بارگاہ میں استغاثہ کیا گیا، اور اللہ کی بارگاہ سے راندہ درگاہ ہونے والے ان تمام مذاہب سے پناہ مانگی گئی کہ جو اپنے دین کو چھوڑ کر، اپنے انبیاء کے لائے ہوئے دین کو چھوڑ کر کسی اور رستے کو اختیار کر چکے، اس سورہ پاک میں ان سے جو ہے وہ علیحدگی کا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے کرم کی، اس کی رحمتوں کا حصہ لینے کے لیے دعائیں کی گئی ہیں۔ ناظرین کرام، اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ وہ خوبصورت کلمات ہیں کہ جو قرآن میں 114 مرتبہ، یعنی سورہ توبہ کے شروع میں نہیں ہے تو سورہ نمل کے اندر بھی انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور ہر سورہ کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آئی ہے۔ اس کی فضیلت میں ایک ہی بات میں عرض کیے دیتا ہوں۔ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک قبرستان کے پاس سے گزرے تو آپ نے دیکھا کہ ایک مردے کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے، اور واپسی پر آپ نے دیکھا کہ وہی مرنے والا جو قبر میں ہے
اس کے پاس فرشتے اسے نور کے تشت میں اللہ کے انعام اور اکرام وہ پیش کر رہے ہیں۔ آپ کے پوچھنے پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بندہ بڑا گناہ گار تھا، اس لیے اسے قبر میں عذاب ہو رہا تھا، لیکن اس کے مرنے کے بعد اس کا بیٹا پیدا ہوا، اور جب وہ پڑھنے کی عمر کو پہنچا، مکتب میں گیا، مدرسے میں گیا، اور استاد نے اسے پڑھایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو پھر فاستحییت من عبدی ان اعذبہ بناری فی بطن الارض وولدہ یذکر اسمی علی وجہ الارض۔ اللہ کی طرف سے آواز آئی کہ اے عیسیٰ، مجھے حیا آتی ہے کہ میں اس بندے کو زمین کے نیچے عذاب دوں کہ جس کا بیٹا زمین کے اوپر میرا نام لے رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، یہ امت مسلمہ کا وتیرہ ہے، ہر اچھے کام کو اللہ کے نام سے شروع کریں۔ اس سورہ پاک کے بہت سارے مطالب و معنی ہیں، اس کے اندر عبادت و استعانت کا ذکر بھی موجود ہے۔ اس سورہ پاک کے اندر بہت ساری ایسی خوبصورت باتیں ہیں، آپ مطالعہ کیجئے، پورے قرآن کا نچوڑ اس سورہ پاک کے اندر ہے۔ اور پھر اس سورہ پاک کے آگے ہم دیکھتے ہیں سورہ بقرہ 286 آیات ہیں اور اس کے 40 رکوع ہیں۔ اس سورہ پاک کی ابتدا میں اس کی حقانیت، لا ریب کلام کی حقانیت کا ذکر کیا گیا، ٹائٹل بنایا گیا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں جنہیں آپ لوح قرآنی بھی کہتے ہیں۔ یہ اٹ از دا سیکرٹ بٹوین اللہ اینڈ ہز پرافٹ، یہ لوح قرآنی ہیں، اور ان کی وضاحت میں کرتا چلوں کہ ان کی تعداد 14 ہے، 29 صورتوں سے پہلے آئے ہیں، جن میں سے 27 سورہ وہ مکی ہیں اور 2 صورتیں مدنی ہیں، اور یہ بڑی برکت والے یہ حروف ہیں۔ پھر سورہ بقرہ کی ابتدا میں دیکھیں آپ تو قرآن کی حقانیت کا پہلا مین ٹائٹل یہی دیا گیا کہ لا ریب فیہ، بے فکر ہو کے پڑھتے چلے جاؤ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ناظرین کرام، پھر اس سورہ پاک کے اندر متقین کی صفات بیان کی گئی ہیں، پھر اس سورہ پاک کے اندر منافقین کے حالات بیان کیے گئے ہیں۔ اسی سورہ پاک میں تخلیق آدم کا ذکر بھی ہے۔ اسی سورہ پاک کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام، قوم بنی اسرائیل کا ذکر ہے، جناب موسیٰ کے کوہ طور پہ جانے کا ذکر ہے، اور پھر اسی سورہ پاک کے اندر جادو کے معاملات اور ہاروت اور ماروت کا ذکر ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام پر جو ان کی قوم نے الزامات لگائے ان کی تردید ہے، اور جادو ٹونے کے اثرات سے بچنے کے بارے میں اس سورہ پاک کے اندر بتایا گیا ہے۔ اسی طرح ناظرین کرام، اس سورہ پاک کے اندر تعمیر کعبہ کا ذکر ہے، معمار کعبہ حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام، اور پھر اس سورہ پاک کے اندر یہ بتایا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام وہ اس خدائے وحدہ لا شریک کے ماننے والے ہیں کہ جس کا کوئی ثانی نہیں، جس کا کوئی ند، کوئی ضد نہیں، کوئی مقابل، کوئی مماثل، کوئی پیرالل نہیں۔ اس سورہ پاک کے آخری رکوعات کے اندر دوسرے پارے میں تحویل قبلہ، 17 ماہ میرے اور آپ کے آقا نے ہجرت کے بعد مکہ مدینہ پاک میں بیت المقدس کی طرف چہرہ مبارک کر کے نماز پڑھی۔ اکثر حضور آسمان کی طرف دیکھتے، اور 17 ماہ کے بعد نماز کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ خیال آیا کہ میرا سر ہو اور مالک کریم تیرا در ہو۔ اللہ کریم نے قرآن میں فرمایا قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها۔ اس سورہ پاک کے اندر تحویل قبلہ کا ذکر موجود ہے۔ کیا کسی نے خوب کہا، بات ان پہ جو چھوڑ دیتے ہیں، دل شکستہ وہ جوڑ دیتے ہیں، اور بدلیاں آسیوں پہ رحمت کی میرے آقا نچوڑ دیتے ہیں۔
ان کے جود و عطا کا کیا کہنا، لاکھ مانگو کروڑ دیتے ہیں، اور کعبہ بنتا ہے اس طرف ہی ریاض، رخ جدھر کو وہ موڑ دیتے ہیں۔ پھر اس سورہ پاک کے آخر کے اندر شہداء کا ذکر ہے۔ یہ بتایا گیا ہے کہ نیکی کیا ہے، یہ بتایا گیا ہے کہ اگر تم اللہ کے راستے پہ قرآن کی روشنی میں اپنے آپ کو لے کے آؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں شیطان کے وساوس سے محفوظ فرمائے گا۔ اور اس سورہ پاک کے اندر یہ بتایا گیا کہ یہ وہ سورہ پاک ہے، یہ وہ آیات طیبات ہیں کہ جن کے اندر تمہاری زندگی کا نچوڑ موجود ہے۔ ناظرین کرام، افطار کا وقت قریب ہے، آئیے دعا کرتے ہیں اس مالک کریم کی بارگاہ میں کہ اللہ تعالی ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے اور اس میسج کو سنیں اور آگے پہنچائیں۔ آئیے، افطار کا وقت ہے، یقیناً یہ وہ گھڑیاں ہیں کہ جب جو دعا مانگی جائے اللہ کریم کی بارگاہ سے اس کو قبولیت کا درجہ ملتا ہے۔ اور دو خوشیاں، ایک افطار کی، ایک عند لقاء الرحمن، جب بندہ اپنے مالک کریم سے ملے گا تو یہ سیکرٹ ہے روزہ بھی۔ آئیے ہاتھ پھیلا لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ اللہم انی لک صمت و بک آمنت و علیک توکلت و علی رزقک افطرت۔ اے مالک کریم، ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ کریم کے اندر قبول و منظور فرما۔ مالک کریم، جتنے اس دعا میں شریک ہیں سب کی حاضری قبول فرما کر ہمارے اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرما۔ ہم سب کو دین متین کے لیے، ہمارے وطن عزیز کی سلامتی کے لیے مل کر کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی رسولہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ سب کا بہت بہت شکریہ، اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا۔